اور طرحداری ہمارے نصیر ترابی صاحب کی شخصیت کا حصہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ وہی ان کی شاعری، ان کی نثر اور ان کی گفتگو کا بھی حصہ ہے. میں جناب نصیر ترابی سے درخواست کروں گا کہ وہ عبید اللہ علیم صاحب کی شخصیت اور شاعری کے متعلق اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں. جناب نصیر ترابی. جناب صدر اجازت. صدر صاحب اجازت. علیم پر یہ ایک میرا مضمون ہے. اس کا عنوان ہے کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی. دوستیوں کی قومیت تنقید کی شہریت کو معطل کر دیتی ہے. عبید اللہ علیم میرا دوست ہے. دوست کو خوب سے خوب تر دیکھنے کا درد ہم دونوں کے درمیان ایک دعائیہ آرزو ہے. ہم دونوں کے مابین باہمی بہتر طلبی کا ایک مشترکہ وکالتی قوسین ہے. ہماری دوستی وہ مدار ہے جس پر خیر خواہی کی چرخیاں بے نیاز رشک و حسد اور بے خبر تصادم پہ ہم گردش کر رہی ہیں. علیم ان لوگوں میں سے ہے جن کی دوستی پر گلفشانی کرنے کو جی چاہتا ہے. اس کا محبتی رویہ بھی اس کے شعروں جیسی ایک محسوس کی جانے والی شے ہے. حسن کی طرح دوست پرستی بھی علیم کے آمیزے کا ایک نمایاں عنصر ہے. وہ دوستی کو یکے از فنون لطیفہ سمجھتا ہے. اس کے ہاں دوستداری میں گرم جوشی اور جذبوں کے وفور کا ایک بے ساختہ ظہور ملتا ہے. تصنع اور ظاہر داری سے میل ملت رکھنا اس کی لغت میں نہیں ہے. دوستوں کے لیے اس کے دل اور گھر کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اس کے نظام الاوقات میں دوست کو وہی فوقیت حاصل ہے جو کسی قصیدے میں ساقی نامے کو ہوتی ہے. وہ دوستیوں میں تمسک بالحق کا قائل ہے. اس کے ہاں تکلفات بالکل نہیں ہوتے. وہ تکلف کو سلیقے کے تقاضوں کی حد تک برتتا ہے. بے تکلف بھی وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک بے تکلفی وضع معاشرت میں خلل انداز نہیں ہوتی. علیم کی آشنائی یعنی خیر صلاح کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس کے مخالفوں کی تعداد کثیر مگر دوستوں کا حلقہ بہت مخصوص ہے. دوستی بھی طریقت کی طرح اپنے سلسلے رکھتی ہے. دوستی بھی طریقت کی طرح اپنے سلسلے رکھتی ہے. ایک مساواتی سلسلہ ہوتا ہے. اس میں 2 دنی 4 والا حساب چلتا ہے. دوسرا اخوتی سلسلہ ہوتا ہے. اس میں خون جگر کی گلکاری اور ریاضتوں کی ریل پیل ہوتی ہے. یہ سلسلہ کبھی 2 دنی 3 اور کبھی 2 دنی 5 ہو جاتا ہے. گویا کبھی اپنی نفی کا جمال تو کبھی اپنے اس بات کا جلال. یہ کمی بیشی کہیں استحصالی رجحان کو ظاہر کرتی ہے اور کہیں خود تضادی کے روپ سروپ میں سامنے آتی ہے. علیم اخوتی سلسلے کا نجیب آدمی ہے. اسی لیے علیم کچھ عشق ہے کچھ مجبوری ہے. اس عشق اور مجبوری کی وجہ سے علیم ایک سراپا ہنگامہ ہے. ہنگامے میں حکایت اور شکایت کے سوا ہوتا بھی کیا ہے. علیم حکایتوں اور شکایتوں کا بہی کھاتا ہے لیکن انتقامی کارروائیوں کا ذائچہ نہیں. اس رعایت سے علیم کا سینہ بے کینہ ہے.
یاروں کے یار شاطر اور اغیاروں کے بار خاطر علیم میں وہی فرق ہے جو فیض اور عبدالعزیز خالد کی شاعری میں ہے۔ وہ اپنے سینے کی آواز مدھم پڑھنے نہیں دیتا، کسی نہ کسی محاذ پر لڑتے رہنا اس کی عادت ہے۔ جب اس کا حریف اپنی ترنگ کی انتہا پر ہو تو وہ اپنی صاف گوئی کی توانائی بلا ضرورت خرچ کرتا ہے۔ ایسا کرنے میں اس کا مقصد حریف کو زیر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ معرکے میں سچائیوں کا بول بالا درکار ہوتا ہے۔ اچھائی یا سچائی خواہ کسی میں ہو بے دھڑک اقرار کرتا ہے۔ مجبوری کی پردہ پوشی کرنا اس کا شیوا نہیں مسلک ہے، لیکن کمزوری کی پردہ داری اس کا ایمان۔ مصنوعی اور مصلحتی آدمی علیم کے ساتھ دیر تک اور دور تک نہیں چل سکتا۔ تصنع زدہ آدمی سے فاصلہ قائم کرنے کے لیے علیم میں ایک لائن اوپر سے پڑھتا ہوں۔ مصنوعی اور مصلحتی آدمی علیم کے ساتھ دیر تک اور دور تک نہیں چل سکتا۔ تصنع زدہ آدمی سے فاصلہ قائم کرنے کے لیے علیم دانستہ غلط فہمی کی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے کبھی کچھ وقفے کے لیے کٹی ہو جاتی ہے اور کبھی تعلقات الخط ہو جاتے ہیں۔ جب تک فاصلہ رہتا ہے علیم خود سری کے مظاہرے میں مبتلا رہتا ہے، پھر اس فاصلے کو فریق کی کسی معمولی سی خوش ادائی پر قربان کر دیتا ہے۔ خود بخود جس بھگدڑ سے دور ہوا تھا اس سے زیادہ ہلچل میں نزدیک ہونے لگتا ہے۔ علیم کی اس ادا کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ آزادہ روی بھی وزاداری کی ہم نوا ہو سکتی ہے۔ بھوپالی ہونے کے باوجود مضمون ریاستی آدمی علیم کے خمیر میں نہیں ہے۔ موقع شناسی بھوپالی آدمی ہونے کے باوجود مضمون ریاستی آدمی علیم کے خمیر میں نہیں ہے۔ موقع شناسی، دنیا داری، چاپلوسی اور جوڑ توڑ کے ریاستی حدود اربع سے علیم کو دور کا بھی کوئی علاقہ نہیں۔ کمتر آدمی کی بدلحاظی درگزر کر دے گا، لیکن کسی برتر آدمی کی غیر واجب سی ادا یا ناملائم سا فقرہ بھی اس کو ایڑ لگانے کے لیے کافی ہے۔ وہ اہل منصب سے خواہ مخواہ مرعوب ہونا نہیں جانتا۔ علیم طبعاً جذباتی آدمی ہے، لہذا اس کی معقولیت بھی بسا اوقات دوسروں پر گراں گزر جاتی ہے۔ سیاست سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن سیاسی کرتبوں کے ہجے خوب سمجھتا ہے۔ علیم اپنے کسی مقدمے سے بآسانی دستبردار نہیں ہوتا، ذہانت اور طبائی سے اپنے جذبات کو منطقی بنا دیتا ہے۔ کسی کے حق میں گفتگو ہو رہی ہو تو اعتدال کے باوجود اس کے جملوں سے جانبداری کے کھانچے جھانکتے رہتے ہیں۔ کسی کے خلاف بول رہا ہو تو مجموعی شگفتگی کے باوصف اس کے فکروں کی شاخوں سے تلخی ٹپکتی رہتی ہے۔ آپ لوگ تشریف نہیں رکھیں گے؟ بیٹھے۔ اور یار یہ لائٹ بند کرو ذرا۔ کسی کے حق میں گفتگو ہو رہی ہو،
کاظم امام صاحب آپ بیٹھ جائیے. کسی کے حق میں گفتگو ہو رہی ہو تو اعتدال کے باوجود اس کے جملوں سے جانبداری کے کھانچے جھانکتے رہتے ہیں. کسی کے خلاف بول رہا ہو تو مجموعی شگفتگی کے باوصف اس کے فکروں کی شاخوں سے تلخی ٹپکتی رہتی ہے. علیم کا شخصیہ تضاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اس کی شخصیت میں تضاد ایک کشش کا باعث بھی ہے. ایسی کشش کے دوست تو خیر دوست ہوئے، لیکن دشمنوں کے لیے بھی وہ ایک قابل قدر دشمن کی حیثیت رکھتا ہے. اس کا احساس جتنا صریح ہوگا تضاد بھی اتنا وسیع ہو جائے گا. جذبات کی والہانہ تندی سے اس کے تضاد کی تجدید ہوتی رہتی ہے، لیکن تضاد کی اس تجدید سے علیم کے خلوص اور اس کی صداقت پر کوئی تہدید نہیں لگائی جا سکتی. علیم اپنا نقطہ نظر پیش کرتے وقت مقابل کے نظریات کا ذرا کم دھیان رکھتا ہے. وہ نظریے سے زیادہ نظر کا قائل ہے، لہذا سخت کلامی سے بھی احتراز نہیں کرتا. بحث کے دوران بات اتنی شد و مت سے کرے گا کہ خود اس کی فطری لچک بھی مجروح ہو جائے گی. علیم رائے کے اختلاف کو دشمنی نہیں بناتا. رائے قائم کرنے یا بدلنے میں اس کی کوئی بدنیتی شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہی سریع الحس ہونے والا مرض آڑے آ جاتا ہے. وہ صرف محبت نہیں کرتا، نفرت کرنا بھی جانتا ہے، لیکن اس کی محبت کا پلہ نفرت کے مقابلے میں عموماً بھاری رہتا ہے. راستے میں بچھڑ جانے والے دوستوں کا ذکر غیاب کی منزل پر پہنچ کر جس للک سے کرتا ہے وہ دید و شنید کی 2-4 مثالوں میں سے ایک مثال ہوتی ہے. بعض دوستوں کی خفیف حرکتوں سے نالا ہونے کے باوجود ان کی خوبیوں کی وکالت کرنا علیم کی خوش باطنی کا ایک بے محابہ اظہار ہے. علیم کی روح میں بت تراشی بھی ہے، بت شکنی بھی. وہ دوستوں کی خاطر دل سے اور دشمنوں کے لیے دماغ سے سوچتا ہے. وہ دوستوں کی خاطر دل سے اور دشمنوں کے لیے دماغ سے سوچتا ہے. نفع نقصان کے لیے حق گوئی سے کنی کترانا حرام سمجھتا ہے. علیم نفع کے نقصان اور نقصان کے نفع کو اس کے ملبوس سے نہیں بلکہ اس کی اوریانی سے پہچانتا ہے. زیادتی اپنی ذات پر ہو تو جھیل جاتا ہے، لیکن اگر کسی دوسرے پر ہو تو خطرات سے کھیل جاتا ہے. جس کو حق پر سمجھا اس کی حمایت میں سر دھڑ کی بازی لگا دی. جہاں جو چیز غلط نظر آئی اسے اپنی عزت اور حمیت کے سامنے سوالیہ نشان بنا دیا. علیم ہر اعتبار سے ایک زندہ آدمی ہے. وہ صرف مصنوعی لوگوں کو نہیں بلکہ اپنی ذات سے وابستہ مصنوعی خوشیوں کو بھی اپنے دروازے سے دھتکار دیتا ہے. حلقہ یاراں علیم کے لیے ایک عرصہ بہاراں ہے. اس بہاراں در یاراں کی چڑھتی دھوپ اور ڈھلتی چھاؤں دونوں ہی دل کھینچ ہوتے ہیں. گزر جانے کے باوجود نہ گزرنے والے ماضی کی بازگشت ان صحبتوں کی جان ہوتی ہے. علیم ایک ایسا محفلی اور رونقی آدمی ہے جسے صرف مرکز نگاہ نہیں بلکہ شیخ الطائفہ ہونے کا بھی شوق رہتا ہے. جس چیز میں علیم کی ذاتی دلچسپی ہوتی ہے وہ دوستوں میں بھی اس دلچسپی کو پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کے نزدیک زندگی کی سرخوشی کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہوتی. وہ سرخوشی کے حصول کے لیے آزاد فضا کا خواہاں ہے. شدید قسم کی پابندیوں سے اس کی سانس سکھڑنے لگتی ہے. اسی لیے وہ بحر سے زیادہ لہر پر توجہ دیتا ہے. اس ذیل میں اس کا وجدانی اور جمالیاتی احساس
اسے ہوا میں گرہ لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ علیم کے ہاں انبساط محض مادی زینے عبور کرنا نہیں ہے، انبساط تو ایک ایسی سرشاری ہے جو کسی احساس کے نتیجے میں وارد ہوتی ہے۔ اس کا محرک کوئی اداس سا دریچہ، کوئی رسیلی سی آواز، کوئی جاں سا واقعہ، کسی تذکیے کا خیالی جھونکا، کسی منہ پھیر کے جانے والی یاد کا چہرہ، یا پھر کسی دلجوئی کی عملی رو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی سرخوشیوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ سرخوشی تک پہنچنے کے لیے ایک جذباتی تربیت کے تنور میں آدمی کا اعتکافی ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات وہ بے نام چیزوں اور بے وقت باتوں سے نشاط طقس کرتا رہتا ہے۔ زندگی کے ان کچے رنگوں میں کتنا رس ہوتا ہے، کتنی چپک ہوتی ہے، یہ علیم پورے تلازموں کے ساتھ جانتا ہے۔ زندگی کی سرخوشیوں تک پہنچنے کے مختلف وسیلے ہوتے ہیں۔ صحت مندی، خوش خوراکی، خوش پوشی، خوش گفتاری، خوش صحبتی اور ماحول کی خوش وقتی، یہی علیم کی چھاونی ہے۔ لیکن علیم کو اس چھاونی میں تنہا رہنا پسند نہیں، وہ اپنے دوستوں کو بھی اپنی ہمسائیگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ صحت مندی کے لیے ہر مرض میں اول و آخر اسبغول کا استعمال بتائے گا، نہ صرف یہ بلکہ چھنی ہوئی اسبغول خرید کر لائے گا۔ خوش خوراکی کے لیے ہالیڈے ان سے کیفے ڈی پھوس تک ہر سطح کی غذا کے خواص گنائے گا۔ وہ بڑے خضوع و خشوع سے دوستوں کو کھلاتا ہے، مہمان ہونے سے زیادہ میزبان ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ گھر پر اگر کوئی دوست بے وقت آ جائے تو ایسی گہما گہمی اور ایسا سلوک ہوگا جیسے کسی فیکٹری میں بزنس پارٹی آ گئی ہو۔ بعض دوستوں کے لیے اس کے ہاں طعام کے علاوہ مستقل قیام کا بھی معقول انتظام کیا جاتا ہے۔ علیم کو بدست خود بھی پکوان کا بڑا شوق ہے۔ علیم کو بدست خود بھی پکوان کا بڑا شوق ہے۔ روئے زمین پر صرف مچھلی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر آسن سے پکانا جانتا ہے۔ خوش پوشی کے لیے ایلفی اور طارق روڈ سے لائٹ ہاؤس تک تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ خوش پوشی کے لیے ایلفی اور طارق روڈ سے لائٹ ہاؤس تک تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ دوست کو بالجبر اپنے درزی سے ٹانک دے گا۔ اپنی پسند کے ملبوس میں دوستوں کو دیکھنا چاہے گا، پھر ہرگاہ ان کی خوش پوشی کے چرچے کرتا رہے گا۔ علیم کو خریداری کا بھی بے حد شوق ہے۔ عموماً یہ خریداری کسی خاص ضرورت کے تحت یا بالارادہ نہیں ہوتی، بلکہ بازار سے گزرتے ہوئے فی البدیہہ ضرورت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ خریداری میں ہوشیاری کے سے زیادہ اس کی نشاط کاری کو دخل ہوتا ہے۔ خوش گفتاری میں علیم کو ید طولہ حاصل ہے۔ حبوط آدم سے سقوط عالم تک بے تکان بول سکتا ہے۔ بولتے وقت سامنے والے کو ہر لمحہ اپنی مدافعت کا سامان کرنا پڑتا ہے۔ بزم کو رزم بنانا اور رزم کو بزم کر دینا اس کی برجستہ گوئی کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ خوش صحبتی کے لیے جس قسم کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس میں اجنبی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بے ساختگی کے باوجود اس کا رنگ جارحانہ اور انداز طنزیہ ہوتا ہے۔ ملنے جلنے میں علیم ادب آداب کو ضروری سمجھتا ہے۔ وہ نفاست ذوق اور لطافت احساس کا فریفتہ ہے۔ اپنی بیوی کو حالی کا مسدس اور دوسرے کی بیوی کو داغ کی غزل سمجھنے کے باوجود رشتوں کی پاسداری میں انیس کی طرح حفظ مراتب کا خیال رکھتا ہے۔
بہت لمبا ہے، اس لیے میں اپنی بیوی کو حالی کا مسدس اور دوسرے کی بیوی کو داغ کی غزل سمجھنے کے باوجود رشتوں کی پاسداری میں انیس کی طرح حفظ مراتب کا خیال رکھتا ہے۔ علیم کی گفتگو بھی اس کے حرکات و سکنات کی وجہ سے ایک عجیب سما باندھ دیتی ہے۔ پہلے سر کو والہانہ جنبش دیتا ہے، پھر آگے کی جانب تھوڑا سا خم ہو کر سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت کو لہراتا ہے۔ اس اثنا میں آنکھیں مزید روشن ہو جاتی ہیں، پھر پیالے کی طرح گردش کرتی ہوئی آنکھوں سے سننے والوں پر معنی خیز داد طلبی کی نظر ڈالتا ہے۔ اس گردش کے اختتام پر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر نیم خندہ لبوں کی کماں سے وہ تیر میرے سینے پہ مارے کہ ہائے ہائے۔ علیم کی بے ساختہ گوئی اور بزلہ سنجی شہر والوں میں اس کی ایک واضح شناخت کی فضیلت رکھتی ہے۔ بلا کا منہ پھٹ ہے مگر شوخی و شگفتگی کے ساتھ۔ دور و نزدیک کے دوستوں کی اوصاف بیانی میں 12 مسالے کی چاٹ چھڑکتا رہتا ہے۔ فخروں کی پتنگیں اڑاتا ہے اور ڈھیلے مانجے کی پتنگوں کو کاٹتا رہتا ہے۔ حاضر دماغی اور بے باکی اس کے وظیفہ خار ہیں۔ بات بڑے تیقن سے کرتا ہے۔ خود اعتمادی حاشیے پر نہیں بلکہ متن میں ہوتی ہے۔ جوں جوں رات سائیں سائیں کرتی اور بڑھتی رہتی ہے، اس کے چہچہوں کا موسم کھلتا اور کھلتا رہتا ہے۔ علیم اٹکیلیوں کا رسیا ہے، لیکن یہ اٹکیلیاں فریق سے اس کے کوئی اس پر اچھا فقرہ لگائے تو نہ صرف داد دیتا ہے بلکہ اس فقرے کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہر بری چیز کی مروتن بھی تعریف کرنا شرعی عیب سمجھتا ہے۔ جہاں بھی سچی لگن اور سچا جذبہ دیکھتا ہے وہ اس کی تشہیر کرتا ہے۔ آج مشہوری کے پردہ سیمی پر کچھ ایسے چہرے بھی بار بار نظر آتے ہیں کہ جن کے میک اپ میں علیم کا در پردہ ہاتھ ہے۔ اچھے شعر کی شہر میں ترسیل علیم کی ایک قدیم علت ہے۔ بعض ایسے مرحوم اور زندہ شعراء بھی ہیں کہ جن کی کتاب قبل از طباعت علیم کی زبانی اشاعت پا چکی تھی۔ اپنے جونیئرز کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرتا ہے۔ اس برتاؤ سے بعض بالغ عمروں کے نابالغ ذہنوں میں علیم کی گفتار و رفتار کی نقالی کے جراثیم پھیل رہے ہیں۔ کبھی کبھی دوستیوں میں عدم توازن کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لہذا اصل اور نقل میں فرق نہیں کر پاتا، مجبوراً نبھائے رکھنے کی سبیل کرتا رہتا ہے۔ یہ علیم کی صفائی قلب اور اس کی معصومیت ہے۔ جہاں تک ماحول کی خوش بختی کا تعلق ہے، علیم مانوس ماحول کے مقابلے میں انجانی صورتحال کے ہیجانی ماحول سے لطف اندوز ہونے کا متمنی رہتا ہے۔ علیم کو سیر و تفریح کا بڑا چسکا ہے، لیکن سفر اس کے لیے سقر کے برابر ہے۔ سفر کی دہشت علیم کے لیے بڑے مسئلے کھڑے کر دیتی ہے۔ اگر شام کو جانا ہو تو صبح سے طعام ترک کر دیتا ہے، کمرے اور غسل خانے کے درمیان ٹہلنے لگتا ہے، بار بار اپنے سامان کو الٹتا پلٹتا ہے اور اپنی چیزوں کی فہرست یاد کرتا رہتا ہے۔ مسافرت اور غربت میں آدمی کے مخفی نیک و بد کا احوال کھلتا ہے۔ سفر کی الجھنوں میں علیم ایک معتبر اور دلدہی کرنے والا ہم سفر ثابت ہوتا ہے۔ شاعری کے علاوہ علیم مصوری، موسیقی اور رقص میں بھی خاصا ذوق رکھتا ہے۔ جمیل نقش جیسے درویش منش مصور کی صحبتوں نے اسے رنگوں، لکیروں، دائروں اور نقطوں کی کشش سے آشنا کیا۔ شہر سبا سے آئی ہوئی ایک
گلوکارہ نے لے، سر اور تال کی اونچ نیچ سے اس کے طبق روشن کیے۔ ایک برگشتہ بدن مورد مہر رقاصہ نے کہ جو سرتا پا زاویے ہی زاویے تھی، تاتا تھیا کے رموز کی تعلیم کر گئی۔ علیم کو یکچشمی سے دیکھنے والے عموماً اسے بد دماغ اور مغرور سمجھتے ہیں۔ یہ علیم کی تنک مزاجی اور خودداری کے سر تیز ہونے کا سبب ہے۔ عمومی خیال یہ بھی ہے کہ علیم خود پسند ہے اور اپنے مقابلے میں کسی دوسرے کی تعریف گوارا نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص 4-5 زندہ شاعروں کا تذکرہ کر رہا ہو تو علیم چوتھے یا 5ویں اپنا نام سننے کا منتظر رہتا ہے۔ یہ سب علیم کی کمزوریاں نہیں بلکہ اس کی مجبوریاں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ شہرت اور مقبولیت بالی عمریہ ہی میں علیم کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اس شہرت میں کسی کی پشت پناہی یا علیم کی کسی دوسری نمائشی حیثیت کو کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ شہرت خالصتاً اس کی تخلیقی کاوشوں کا نتیجہ تھی۔ ابتدا میں شہرت خود کاشتہ رہی ہوگی لیکن اب داشتہ ہو گئی ہے۔ داشتہ کو خوش رکھنے کے لیے گلو بند اور پازیب کا بندوبست بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آدمی کو حیثیتوں اور چیزوں کی سطح قائم رکھنے کے لیے لاشعوری طور پر کچھ نہ کچھ کرتے رہنا پڑتا ہے۔ تخلیقی آدمی کی حیثیت سے کمائی ہوئی شہرت کو علیم نے کسی افسری یا دنیاداری کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں دنیادار علیم کو شاعر علیم نے ہمیشہ شکست دی ہے۔ شاعری اس کو ذریعہ عزت ہے لیکن ذریعہ معاش نہیں۔ لکھنا لکھانا علیم کے لیے نام یا دام کمانا اتنا نہیں جتنا زندہ رہنے کی مانند ایک دل کا شمل اور ایک دلربا شغل ہے۔ علیم کی زندگی میں کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں ہے، لیکن بے ترتیبی کے باوجود ایک شخصی وحدت کا باقپن اسے ساخط الاثر ہونے نہیں دیتا ہے۔ اس نے روزمرہ زندگی کو اپنی مناسبتوں سے دلچسپ بنا رکھا ہے۔ مطالعے کا عادی ہے مگر کتابوں کا کیڑا نہیں۔ جس حجرے میں علیم رہتا ہے وہاں علیم کے ہمراہ چاروں طرف کتابیں رہتی ہیں۔ کتابوں کی اکثریت پر یا تو صاحب کتاب کا اخلاص یا محبتیں درج ہیں، صاحب کتاب کی اخلاص یا ان کی محبتیں درج ہیں، یا پھر بجھی ہوئی روشنائی سے لڑکیوں کے نام تحریر ہیں۔ ان کتابوں کے درمیان کھری زمین پر ایک دبیز چادر اور ایک تکیہ پڑا رہتا ہے۔ یہی علیم کا بیڈ روم ہے۔ اس حجرے کے باہر لکھا تو نہیں ہے، البتہ نزاکت حال خود بخود جوتے اتروا لیتی ہے۔ علیم کے نزدیک طلب کو رسد کا پابند نہیں ہونا چاہیے، یعنی چادر دیکھ کر پاؤں دراز نہ کرو بلکہ پاؤں دیکھ کر چادر بناؤ۔ علیم کشادہ قلبی کے علاوہ کشادہ دستی میں بھی بے دریغ آدمی ہے۔ وہ ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، اس مدد کے چکر میں ادھار کو آمدنی سمجھتا ہے۔ مدد کرنا اس کے ہاں رسم ثواب نہیں بلکہ کار نشاط ہے۔ اپنی بساط سے آگے نکل کر مدد کرنا اس کی لذت گیری کا ایک حصہ ہے۔ اس حساب میں وہ ہر عیر غیرے کی سفارش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور سفارش کو تعلقات کی زکات سمجھتا ہے۔ علیم اپنے محسنوں کے لیے الفاظ اور آواز کے بغیر بھی گفتگو کرتا رہتا ہے۔ دوستی کی طرح حسن پرستی بھی علیم کی انفرادیت پسندی کا ایک امتیاز ہے۔ جس حسن کو اپنا نہیں سکتا اس میں اسے کوئی خاص حسن نظر نہیں آتا۔ علیم ایک مستقل عاشق ہے،
کل وقتی عاشق. غیروں سے کہا اور غیروں سے سنا والی واردات کسی عشق میں درپیش نہیں آئی. ہر عشق میں سننے سنانے کا مرحلہ روبرو اور دوبدو آیا. جوش نے 86 سال میں 18 عشق کیے تھے. علیم کے ہاں یہ تعداد 18ویں سال ہی میں پوری ہو چکی تھی. علیم ہر خماش کی لڑکیوں اور ہر عمر کی عورتوں سے داد سخن موصول کرتا رہا ہے. بعض مقدمات میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ممکن العقد کنواریوں کی راسخ القصد امیوں نے بھی اپنی غزل پر اصلاح لینے کی کوشش کی ہے. نازنینوں سے ناز برداری کی توقع کے باوجود موجودہ محبوبہ کے سامنے متروکہ محبوبہ کے کوائف بیان کرنا اپنا ایک فرض منصبی سمجھتا ہے. اس سنگین مرحلے پر بھی وہ حق گوئی سے روگردانی نہیں کرتا. جن دنوں علیم کے پاس گاڑی تھی گویا چاند گاڑی تھی. یہ گاڑی آمد و رفت کے لیے اتنی نہیں تھی جتنا جلوت و قلوت کے کام آتی تھی. غزال دیر اٹھے آہوئے حرم آئے. علیم اپنے ہر عشق میں تقریباً کامیاب و کامران ہوا ہے ماں سوائے 2 ناکام معشقوں کے. ان دونوں ناکام معشقوں کا انجام شادی کی صورت میں ہوا. شادی شدہ عشق دراصل ناکامی عشق کو کہتے ہیں. علیم کی پہلی شادی اس کے جذبہ ترحم کا خمیازہ تھی اور دوسری شادی حربہ تکلم کا نتیجہ نکلی. پہلی صورتحال میں جذبہ ترحم تو ابھی تک موجود ہے لیکن شادی فسخ ہو چکی ہے. دوسری صورتحال میں حربہ تکلم مسخ ہو چکا ہے لیکن شادی بفضل ہی خانہ آبادی کے ساتھ موجود ہے. شادی شدہ ہونے کے باوجود عرصے تک علیم نے شادی کی شدگی کو گمشدگی کے خانے میں درج کر رکھا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب شام ہوتے ہی بنام فلاں بنت فلاں دور چلنے لگتے تھے. اس زمانے میں رات گئے علیم اپنے گھر خود نہیں آیا کرتا تھا بلکہ لایا جاتا تھا. پھر علیم کا طرفہ کمال یہ کہ جب ترک و گریز کے موقف میں آیا تو بنت انب بھی اس کا منہ تکتی رہ گئی. علیم کے اس ترک و گریز میں نصف اس کے خمیر و ضمیر کا حصہ ہے تو نصف ہماری بھاوج نگار یاسمین کا. اس اعتبار سے نگار یاسمین علیم کی زوجہ مادر صفات ہیں. علیم کو آج یہاں تک پہنچانے میں اس دست غیب نے جو دستکاری کی ہے وہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. اسی دست غیب نے علیم کو بتایا کہ باہر کا دھن آون جاون سی پرچھائی ہے اور اصل خزانہ گھر میں ہوتا ہے. تو پھر علیم زندگی کے مظاہر اور اس کے متعلقات سے ایک روحانی دلچسپی کشید کرنے لگا. علیم کے رومانس اس کی ذہنی صحت مندی کی علامت رہے ہیں. یہ اس کی ذہنی صحت مندی کی دلیل ہی تو ہے کہ اب کوچہ رسوائی کا یہ سیلانی خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ کر نہیں آیا ہے بلکہ روحانی تجربوں کا توشہ بھی ساتھ لایا ہے. علیم کی یہ رجت ہر طرح کی زندگی کا ذائقہ چکھنے کے بعد ہوئی ہے. مذہب ایک کڑی اور بڑی قابل قدر آزمائش کا نام ہے. علیم اس لحاظ سے مذہبی آدمی ہے کہ وہ حق بحق دار رسید کی راہ میں آزمائشوں سے گزر رہا ہے. پنجگانہ عبادت میں اتنا پابند نہیں جتنا چلتے پھرتے عرض مناجات اور دعا گزاری پر کاربند ہے. عبادت بھی علیم کے لیے سرخوشی اور انبساط کے حصول کا ایک مؤثر ذریعہ ہے.
نوکری علیم کے مزاج کا ستارہ نہیں. ٹیلی ویژن کی نوکری 12 سال تک انہماک، لگن اور سرکشی کے ساتھ کی. علیم مزدوری تو کر سکتا ہے لیکن معذوری کے ساتھ جی حضوری نہیں کر سکتا. آمریت کے المیائی دور میں جہاں حلیے نہیں شجرے بدل رہے ہوں، جہاں ایمان کو زر کی دیمک چاٹ رہی ہو، جہاں قلم اظہار بند ڈالنے کے کام آ رہا ہو، وہاں نوکری علیم جیسے تخلیقی اور حساس آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے. علیم اندوہے معاش سے کبھی نڈھال نہیں ہوا. اب وہ آزاد رہ کر کمانے کے ڈھب سیکھ گیا ہے. اس نے بے خوابی کی کرختگیوں کو اپنے خوابوں کی نرمیوں سے قابل برداشت بنا رکھا ہے. مسائل کی ہنگامی اور عارضی رکاوٹیں اس کا راستہ نہیں روک سکتی. اس کی بے نیازی اس کے بہت سے مسائل کو خود ہی حل کر دیتی ہے. وہ عاطف، عمیر اور انیزہ بیٹی کی خاطر غموں اور دکھوں سے مجبوراً سمجھوتا کر لیتا ہے، لیکن ان سے نکلنے کی شعوری کاوش کبھی نہیں کرتا. علیم جینے کا چربا نہیں اتار رہا ہے، بلکہ گھر والوں اور دوستوں کو بھی کم مائگی کے باوجود جینے کا گرمایا اعتماد فراہم کر رہا ہے. شاعری میں علیم ذہن سے زیادہ باطنی لہن کو محترم سمجھتا ہے. وہ شعر میں شوربے والی تاثیر نہیں بلکہ وسکی کی طرح تند و تیز چڑھنے اور متھے سے لڑ جانے والا اثر چاہتا ہے. زندگی میں مختلف النوع ذائقوں کی تلاش کے بعد اب علیم حسن معرہ سے حسن مقفع کی جانب سفر کر رہا ہے. اب اس کا آئینہ نفس مادی عکس کے لیے زنگ خوردہ ہو چکا ہے. اب اس آئینے میں وہ وجدانی اور روحانی شعاؤں سے رونما ہونے والی پرز ممکنات تجلیوں کا انتظار کرتا رہتا ہے. اس انتظار کا دوسرا نام اس کی سپردگی اور پیوستگی ہے. یہ سپردگی ایک خبر تحیر بھی ہے. یہ تحیر آمیز خبر علیم کے توسیع عشق کے روزنامے کی سب سے بڑی خبر ہے. علیم اب ہر تغیر میں اس خبر تحیر کی تفصیل پر کان لگائے رہتا ہے. زندگی کی زمینی سطح پر رہ کر ادب کی آسمانی سطح کو چھونا علیم کا ایک دیرینہ خواب ہے. وہ کسی سرکاری یا درباری حوالے سے ادب کا سپر اسٹار بننے کا خواہش مند نہیں ہے. اب اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. وہ گلیمر کے سودے میں اعتبار اور یقین کا نقصان اٹھانا نہیں چاہتا. وہ معتبری کا نفع چاہتا ہے. وہ گلیمر کے لمحاتی حلقے میں پابدستے دگرے نہیں چل سکتا. وہ وقت کی باہوں میں باہیں ڈال کر چلنا چاہتا ہے. علیم وقت سے اپنے مراسم عاجزانہ اور نیاز مندانہ رکھنے کے بجائے دوستانہ اور رقیبانہ روابط رکھنا چاہتا ہے. دیے کی کہانی میں اس نے لکھا ہے کہ میں یقینی پیدائش کا شاعر ہوں. اس اعتبار سے آج کا دن علیم تمہاری پیدائش کا دن ہے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو علیم.